فضیلت الشیخ محترم جناب قاری عبدالرزاق طاہر صاحب خطیب اعظم ساہیوال اونا دے آن تو پہلے اپنی بیداری دا ثبوت دیو، ایک نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، ذرا اونچی آواز نال نعرہ تکبیر، کتاب و سنت، کتاب و سنت، علماء اہل حدیث قاری عبدالرزاق طاہر صاحب، قاری عبدالحمید سلفی صاحب، نعرہ تکبیر۔ بہرحال احباب اندر آ جاؤ بھائی، قاری صاحب ماشاءاللہ ساہیوال تو سفر کر کے آئے نے تاکہ تہاڈا دیدار کر لین، سارے بھائی اندر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ وقال تعالى في موضع آخر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤمنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب کچھ جان کے بھی ہے آج لاشعور کتنا۔ جس تیری نگاہ ایک دن خاک میں مل جانا،
اس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا، ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا، جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، تیرے لیے وہ روئے تھے حضور کتنا، تو نے چکی ہے فقط گناہوں کی لذت مسلم، تو کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاصے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معذبات خاطے ذی وقات سامعین و سامعات و معزز حاضرین و حاضرات، اللہ سبحانہ و تعالی دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت کے باوجود اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت بخشیے۔ میرا دعا یہ والا ٹائم اللہ نے قیمتی بنایا ہے، دلی دعائے اللہ میری حاضری اور تسا تمام خواتین و حضرات کی تشریف آوری اللہ اپنے رحمت نال قبول فرمائے۔ جس طرح اشتہاد اور فلیکس کے ذریعے سبھی ساتھی اس بات کو بخوبی آگاہ نے آج دا یہ پروگرام التربیہ فاؤنڈیشن ضلع قصور کے زیر تمام منعقد ہے، زیر سرپرستی فضیلت الشیخ محترم حافظ محمد فیاض بھٹی صاحب اور جناب حکیم ثناء اللہ صاحب اونا دے زیر صدارت آئندہ پروگرام منعقد ہو رہی ہے۔ تو میرے تو پہلے محترم قاری عبدالرحیم سلفی صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی نماز کی اہمیت کے حوالے میں بڑی پیاری جاندار شاندار گفتگو فرما چکے نے۔ میں یہ سمجھنا بیانات کی کوئی کمی نہیں، خطابات کی کوئی کمی نہیں، دروس قرآن کی کوئی کمی نہیں، اور خطبات جمعہ کی وعظ و تبلیغ کی وصیت اور نصیحت کی کوئی کمی نہیں۔ اگر کمی ہے تو فقط عمل کی کمی ہے۔ دعا کیجئے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن و باللہ توفیق اصلاح معاشرہ دے حوالے دے نالے کوشش کراں گا کہ تہاڈا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہوئے۔ ہو سکتا ہے میری تہاڈی دوبارہ ملاقات نہ ہو پائے، میں کوشش کراں گا کہ تہاڈا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہوئے۔ دعا بھی کرنا میری زبان میں جو کوئی ایسا جملہ سرزد نہ ہو جائے جس امین یا تو انہوں فائدہ نہ ہوئے۔ اللہ کو دعائے اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرنی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا اسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احباب کو پوری زندگی عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محبت نظرات آنا سننا ہو سکتا ہے میری زبان میں جو کوئی کرخت یا سخت جملہ نکل جائے، تھوڑی طبیعت ناگوار کو جملہ میری زبان جو سرزد ہو جائے، اپنا پردیسی بھائی سمجھ کے درگزر کرنا۔ اللہ میرا گواہ ہے، تھوڑا قیمتی ٹائم ضائع بھی نہیں کرنا اور کسی بھی دل آزاری کرنا بھی مقصد نہیں اور کسی بھی محبت اور ٹھیس کو جانا بھی مقصد نہیں۔ اپنی صلاح کرنا جاننا اور کچھ تواڈے گل پلے پانا جاننا۔ میرا تواڈا معاشرہ اور میری تواڈی والی سوسائٹی اس موجودہ معاشرے اور دور دے اندر مسلمان جس قدر پریشان نے، شاید اس طرح دا پہلے مسلمانہ دے وقت نہ آیا ہوئے۔ مسلمان جس طرح خار نے، رسوا نے، پریشان نے، بے بس نے اور بے کس نے، شاید اس طرح دا پہلے مسلمانہ دے وقت نہ آیا ہوئے۔ نظر توڑا کے دیکھ لو، جب تک میں دیکھے ہے میرا مشاہدہ ہے اور دوسرا بھی مشاہدہ فرمایا ہوئے گا، میری ملت و نوجوان پریشان ہے، بزرگ پریشان ہے، میری ماں بہنا بیٹی چھوٹا بڑا پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، دولت مند بھی پریشان ہے، تنگ دست بھی پریشان ہے۔ آخر علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ سنیے، میں حدیث ابن حبان اور مجمع الزوائد پڑھ چکیا۔ میرے اور تساتی حاضر رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علماء اور مشائخ تشریف فرمانے میں طالب علم معلم و سبیانہ میرے علماء انشاءاللہ میری بات ہی تائید فرمان گے حدیث ابن حبان اور مجموع الزوائد کے اندر اگر یہ حدیث میں سنا کے ترجمہ کر کے اپنی بات میں کلوز کر دیا یقین جانیے میں اپنا موضوع بیان کر چکی ہوں میں اپنا موضوع تو آڈیا سماعتہ دی نظر کر چکی ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتِ الدِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي لوگو ذرا میری گل نہ منے عزت زندگی نہیں دے پاندا ذرا میرے آنکھیں نہ لگے کبھی سکون زندگی نہیں پاندا ذرا نبی دی حدیث دا فرمان دا آرڈر دا آقا دی عادت دا نبی دی سیرت دا نبی دے کردار دا آقا دے لیل و نہار دا گفتار دا ذرا بندہ حیا نہیں کردا نبی دا فرمانے ذلت رسوائی تکے پریشانیاں بے برکتی اور بے سکونی ایسے بندے دا مقدر بن جاندی ہے ذرا نبی دی گل نہ مننے بولو کبھی سکھ دی زندگی پا سکدا بولو خدا را اپنے اپنے گرے بات میں منہ پا کے سارے سوچئے اسی کنی کو نبی دی گل مننی ہے اسی کنہ کو نبی نے منے ہے اسی کس قد نبی دی حدیث کا حیا کیتا ہے نبی دے فرمان دا حیا کیتا ہے حضرت نہ سننا ایک حدیث میں پڑھیے ابن ماجہ دے اندر پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و ارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے حضرت نہ سنا کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ہمت کرو گوڑے چھڑ دے گوڑے کچھ نہیں ہوتا ہوشیار ہو کے بیٹھو بیدار ہو کے جرے باہر بیٹھے نے اندر آ جاؤ جرے باہر بیٹھے نے اندر آ جاؤ کوئی میرا ساتھی ویر پائی باہر نہ بھوے اندر آ جاؤ یا ایویں کہہ دینا جرے مرد نے کو اندر آ جاؤ پتہ لگ جائے گا آج ادھر اللہ تعالیٰ تاری تشریف آوری قبول فرمائے حضرات نہ سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت والی سچی زبانی جو تکلم فرمائے آج سوڑے نبی دی حدیث دی چوکیداری کرنا چاہنا ہے محبوب پیغمبر دے فرمان دی چوکیداری کرنا چاہنا نبی دا کلمہ پڑھنے والے آئے اپنے بے بسی دے بے کسی دا رونا رونے والے آئے اپنے دکھا دا رونا رونے والے آئے مولانا بیماریاں جانی چھڑ دی آئے مولانا دکھ میری جانی چھڑ دے پریشانیاں میرا مقدر بن چکیاں توجہ فرمانا اللہ کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ لم تدہر فاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مسجد فی الصلاة فیہم الذین مدعو حدیث کا ترجمہ ذرا دھیان نہ سنا کیجئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جس قوم دے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی سنی سونے ترجمہ میں کرنے تے جاجے تینوں بنایا تے فیصلہ تیرے کو لینا ہے میرے آقا دا فرمانے کہ صحابہ جس معاشرے دے اندر بے حیائی پھیل جائے گی جس علاقے دے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی اے فحاشی دا نتیجہ بے حیائی دا نتیجہ آقا دا فرمانے کے لوگوں تاؤن جیسیاں بیماریاں دا سامنا کرنا پہ جانا ہے بے حیائی کی وجہ تو تاؤن جیسیاں بیماریاں مسلط ہو جانگیاں توجہ کرنا مسلمان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والاوجاع الذی لم تکن مسجد فی صلاتہم الذین مضوا لوگوں بے حیائی دی وجہ تو فحاشی دی وجہ تو ایسیاں بیماریاں پیدا ہو جان گیاں جہڑیاں بیماریاں نہ تساں نے دیکھیاں ہون گیاں نہ تواڈے بڑیاں نے سنیاں ہون گیاں آج دیکھ لے تقریباً شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوئے
جڑا گھر بیماریاں تو پاک ہوئے اگر ایسا مگر ایویں کہہ دے نا تہاڈا تا فیلڈ تسی سمجھدے ہو میرا تہاڈا تقریباً جڑا بجٹ ہے نا میرا تہاڈا ماہانہ جڑی آمدنی ہے تقریباً 30% ساڈا بجٹ وہ دوائیاں دے نظر ہو جاندا ہے 30% ساڈا بجٹ نا وہ دوائیاں دے نظر ہو جاندا ہے حضرات بے حیائی دا نتیجہ دعا کر اللہ حیا نصیب فرمائے کون آمین ایک اور حدیث را دھیان نہ سننا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے الحیاء والایمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر نوجوانوں غلط رات یا سماعت فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں حیا اور ایمان لازم ملزوم نے حیا اور ایمان اکٹھے رہندے نے حیا اور ایمان دونوں بیوی کے سجن ہویا کردے نے یہ ایویں ترجمہ کر دینا جناب میرے علماء موجود بڑا مناسب ترجمہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں حیا دا دوسرا نام ایمان ہے میرے پاک نبی دا فرمایا صحابہ اگر حیا نہ روے ایمان بھی نہیں رہندا حیا نہ روے تو ایمان بھی کون ہی رہندا اللہ میں دعا کرنا سانو حیا واری نعمت مالا مال فرما کہو نا آمین میں ایک جملہ پیش کریا کرنا جملہ قبولیا کرنا جملہ میرا بلے بنی چھوڑیا میں کہا کرنا غلط سنگت وفا نے دین دی غلط سنگت وفا نے دین دی بی حیائی حیا نے دین دی سنی غلط سنگت وفا نے دین دی بی حیائی حیا نے دین دی قصور ہم دینے ضرور لوگو ایویں دی قدرت صدا نے دین دی حیا کیا ہے حیا کینوں کہندے نے آخری حدیث سنانی گل میں مکا دیاں گا یہ روایت صحیح جامع ترمذی دی اندر ہے سیدنا پیارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے توجہ فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ آکو میں گل ذرا دوبارہ پھر سمجھا دیا ساڑی میری تہاڈی پریشانی کی مین وجہ حیا کولوں محرومی ہے حیا نہ روے تو سکون نہیں رہندا حیا نہ روے تو ایمان بھی نہیں رہندا تے حیا کینوں کہندے نے ہر بندہ ہی جاندا ہے کہ میں حیا والا ویسے اندر سارے حیا والے ہیں سنو میں نبی پاک دی حدیث پڑھن لگا تے سارے کس نتیجے تے پہنچ جان گے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء قال قلنا یا نبی اللہ انا لنستحیی والحمد للہ قال ولیس ذاک ولكن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء آگے کیے آگا فرماتے ان تحفظ الرأس وما وأن تحفظ البطن وما هوى وتتذكر الموت والبلاء تین گلاں نے گل اپنی میں کمپلیٹ کرا گل اپنی کلوز کرا اور دیکھو ذرا دھیان نہ سماعت فرمائیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ حیا کریا کرو صحابہ شرم کریا کرو صحابہ غیرت کریا کرو آقا سونیا بحمداللہ تعالی اسی سارے حیا والے ہیں آقا سونیا سارے غیرت والے ہیں
آقا سونے سارے اسی حیا والے دی عزت والے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابہ میں تہاڈے حیا دا انکار نہیں کردا میں حیا دی نفی نہیں کردا میں بھی مننا تسی سارے ہی حیا والے ہو لیکن سنو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء صحابہ اللہ قریبی حیا کریا کرو جی اللہ کرو حیا کرنا چاہیے آقا وہ کیویں دائی آئے اے جلدرا دھیان نہ سننا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعا صحابہ حیا دا تقاضا نوجوانوں گل بلے بنے آجے لفظی ترجمہ اس جملے دا ایویں آقا نے فرمایا ان تحفظ الراس وما وعا آپ نے سر دی حفاظت کرنی ہے اور جو چیزاں اللہ نے سر نال لا دتیاں نے او دی حفاظت کرنی ہے سر نال کی لگے ہے کان لگے نے اکھاں لگیاں نے زبان لگی ہے دماغ لگے ہے سوچنا اچھا سوچنا حیا ہے سونا سوچنا حیا ہے مثبت سوچ حیا ہے منفی سوچ بے حیائی ہے گندا سوچنا بے حیائی ہے سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو ان تحفظ الرأس وما وعا صحابہ حیا دا تقاضا اپنے کنا دی حفاظت کی جائے نوجوانوں حیا دا تقاضا کنا دی حفاظت کی جائے حیا دا تقاضا زبان دی حفاظت کی جائے حیا دا تقاضا اپنی اکھاں دی بھی حفاظت کی جائے اگر میں ایویں کہہ دیا تو غصہ نہ کرے آجے جس بندے دی زبان آوارہ ہے جدے کن آوارہ نے جدی اکھاں گدیاں نے او بندہ ایمان کو محروم ہے بندہ بے حیا ہے بندہ بے غیرت ہے یہ تو دیکھ لو کرن دے کر بے حیاواں دی لینا لگیاں نے نیٹ گند ویکھنے والے تنہائی گندی خلوت گندی زبان گندی اکھاں گندیاں گندیاں پکچراں گندیاں تصویراں گندے فوٹو گندے پروگرام گندی ویڈیو گندے اللہ معاف فرمائے پروگرام یہ ساری چیزاں حیا دے منافی نے ایمان دے منافی نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو حیا دا تقاضا کنا دی حفاظت کی دی جائے نوجوانا اللہ دا واسطہ دے کے کہنا جانا ایک گانے نہ سنیا کر آلات موسیقی نہ سنیا کر گندے پروگرام نہ سنیا کر کہنا کنا وجہن فری لاگے غیر مہرمانان محوی گفتگو نہ ریا کر راتا گندیا نہ کر راتا اپنی خراب نہ کریا کر میرے سونیا حیا دا تقاضا اکھاں دی حفاظت کریا کر ہاتھ بننے اگر دی ہاتھ بننے جائے دلی دلے کرے ہاتھ بننے نے فقیر نے اللہ دا واسطہ ہے تنہائی گندی نہ کر گندی تصویرہ پکچراں فوٹو گندے پروگرام نہ دیکھیا کر اکھاں اپنی پاک کر لے اکھاں اندر غیرت پیدا کر لے اکھاں اندر حیا پیدا کر لے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا دا تقاضا زبان دی بھی حفاظت کی جائے بولو زبان دی بھی حیا دا تقاضا غیبت نہ کی جائے گلا نہ کیتا جائے چغلی نہ کی جائے تبرہ بازی نہ کی جائے حیا دا تقاضا گالیاں نہ دیتیاں جاون حیا دا تقاضا جھوٹ نہ بولیا جائے کیوں جی ٹھیک ہے نا حیا دا تقاضا زبان میں بچا کے رکھو اور نتیجہ کی نکلے گا
جب حیا آ جائے گا زبان پاک ہو جائے گی، زبان ٹھیک ہو جائے گی، اللہ دنیا کردی کامیابی دی عزت نال مالا مال کرے گا۔ مال کی کائنات دا قرآن بولے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللہ حیا والی نعمت مالا مال کر دے۔ دوسری گل ذرا دھیان نہ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ان تحفظ البطن وما حوا، حیا دا تقاضا ہے اپنے وجود دی عزت دی ناموس دی غیرت دی جوانی دی حفاظت کی جائے، اور حیا دا تقاضا اے وی اپنے پیٹ نو حرام کولوں بچایا جائے۔ پیٹ نو حرام کولوں کروائی پائی، سوچ بن گئی سلفی صاحب، مینڈ بن گیا پیسہ پیسہ پیسہ، ہاں جی ادھر بھی آ جائے ادھر بھی آ جائے ادھر بھی آ جائے، کوئی جوا کھیلی جاندہ ہے، کوئی سودی کاروبار کیتی جاندہ ہے، کوئی اللہ معاف فرمائے بولی دی کمیٹی تے پہ گیا تے پہ گیا، کوئی لکی کمیٹی دے چکراں تے پہ گیا، ہائے اللہ کسی نے بہن دا حصہ کھا لیا، کسی نے بھائی دا حصہ کھا لیا، کسی نے گوانی دا حصہ کھا لیا، کوئی غریبہ دا کھا گیا، کوئی یتیمہ دا کھا گیا، مسکینہ دا کھا گیا۔ آسمان کو وعدہ دیا لان دیا غریبہ دی یتیمہ دے ظلم دے زیادتیاں کرنے والے سن لے، اللہ نے تیری کوئی نیکی عبادت قبول نہیں کرنی۔ میں کو قبولیت دا ٹھیکیدار نہیں، نبی پاک دی حدیث دا چوکیدار سنیے، جس منہ حرام لگ جائے اللہ دی کوئی عبادت قبول نہیں جے کردا۔ یہ تو منہ حرام لگ جائے اللہ دی کوئی نیکی بولو قبول نہیں کرنا۔ مسلم دی حدیث ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، اللہ پاک مال دے پاک نیکی دے پاک عبادت دی اللہ قبول کر دے نے۔ انصاف نہ جواب دے آدھے ذرا بندہ زکات دا چور ہے کیا غریباں دا حق نہیں کھاندا؟ بولو تو صحیح، زکات دینا کندا حق ہے؟ زکات کنہ دا حق ہے؟ بولے نہیں جی یار، بولو کیوں نہیں بولو؟ اسلام دا رکن نہیں دا؟ ساری زندگی ماں دی شان ہی سننی، دھی دی شان ہی سننی، بیوی دی شان ہی سننی، کوئی زکات دی اہمیت نہیں سمجھنی کہ نہیں سمجھنی؟ بات کرنا چاہنا جرا بندہ زکات نہیں دیندا، کیا یہ غریباں دا حصہ نہیں کھا رہا؟ کیا یتیماں دا حصہ نہیں کھاندا؟ کیا یہ غریباں مسکیناں دا ضرورت بندہ دا حصہ نہیں کھاندا؟ اور سنو، جس طرح نماز کی ادائیگی ایمان ہے، انہیں زکات کی ادائیگی بھی ایمان ہے۔ جرا بندہ نماز نو ادا نہیں کردا وہ بھی ایمان کو لو خالی، جرا بندہ زکات نہیں دیندا وہ بھی ایمان کو لو، بولو نا وہ بھی ایمان کو لو محروم ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو یار لگتا غصہ کر گئے جی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے مکہ المکرمہ چلا گیا، اللہ میرے تانوں بھی لے جائے۔ اکھو اکھو آمین، جو تھوڑا جا ڈش بدل جائے گا، میں دعا کر لگا سر آمین آخیا جے، میں کہا کرنا کہ کوئی ایسا کرم کما مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھئے ایک لکھ بنا مولا۔ آخو آمین، سبحان اللہ نہیں کرے تھے آمین آخری میں دعا کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھئے ایک لکھ بنا مولا، اور کی منظر نے اونا غاران دے
دے اللہ کی منظر نے اونا غاران دے جتے قدم لگے سرکان دے او دن دمکن درد بیماران دے سانو جلدی حرمین پتا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لکھ بنا مولا اللہ توجہ کر میں دعا کر رہا تھا دعا کر لگا اللہ 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 ویدے لے کے خلیل دے ڈیرے دے ویدے لے کے جا رہے ہیں نا جدے ایام نے ویدے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوگی جان دینے چار چوبیرے دے کوئی غم نہیں توپ ہنیرے دے ساڑی جلد فلیٹ اڈا مولا کو آمین کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لکھ بنا مولا ایڈیو پیپسی کو لے کس کام دے شرکت سندل بلوری کس کام دے اللہ منگا ٹوٹیاں گولر زمزم دے آکو آمین شربت سندل بدوری کس کم دے منگا ٹوٹیاں گولر دم دم دے ساڑے بھگ دے ہنجو تاتھم دے ساڑی جلد فلیٹ بڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لکھ بنا مولا کل دور نکل جائے اور لوگ حدیثی بخاری دا ترجمہ پیش کر دے آئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں ایک بندہ لمبا سفر کر کے مکہ المکرمہ پہنچے آئے بیت اللہ دے طواف کرنے والا بیت اللہ دے چکر لگانے والا بیت اللہ دے ارد گھومنے والا اور یا ربی دیا رو رو کے صداواں بلند کرنے والا آسمان تو آوازاں دی آنے والے مطعمہ حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك آنے والے تیرا کھانا بھی حرام ہے پینا بھی حرام ہے لباس بھی حرام ہے وہ آنے والے حرام کھا کے بھلیا دس اللہ تیری عبادتہ قبول کیویں کرے گا ترمذی دی ایک اور حدیث ہے میرے آقا ابو ہریرہ دا ہاتھ پھڑ کے نا تے پانچ وصیتاں کیتیاں سندیاں پہلی وصیت اے سی اتق المحارم تکن عبد الناس ابو ہریرہ اگر تو چاہنا ہے نا نیکیاں دا صلہ ملے تے نیکیاں دا اجر تے عبادت دا صلہ ملے اگر تو اے چاہنا ہے کہ تو بندگی تو نیک بنے تے عبادت گزار بنے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ جو اللہ تعالیٰ کی دا حرام کی جن ہونے دے قریب نہ جانا تو عبادت گزار بن جائے گا کنے کو سی بچے گا سیاست دانے تبصرے بڑے آندے نے حکمرانے تبصرے بڑے آندے نے انہوں نے ساڑھے واسطے کی کیتا ہے فلانے ساڑھے واسطے کی کیتا ہے میں پوچھنا چاہنا اسی اپنے واسطے کی کیتا ہے میں اپنے آپ تے سوال کرا کہ میں اپنے گھر اندر اپنی برادری اپنے خاندان اندر اپنے بیوی بچے اندر میں کی اپنا کردار ادا کیتا ہے گلہ کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے میں تو کہا کرنا ہمیشہ رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر ہمیشہ رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر جب بڑی اپنے گناہوں کی تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا لوگاں دے آپ بڑے نظر آتے نے اللہ اپنی صلاح کرن دی توفیق دے دے